جلوہ دے دیکھی جائے گی، جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی میل دور اس دنیا میں کو تور پہ بیہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی منظور ہے، جو ہو نہ سوز مصطفیٰ زندگی بطول ہے۔ حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 معنوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب امت کو فضیلت ہوئی، اور امت تو اس سے ڈرتی ہے یوم محرم میں، اس سے پھر وہ صفاتی چمکنے والے دیکھتے رہے۔ ایک حدیث ہی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، یہ 11 معنوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ 11 ودوروں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ ان سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت کا ہے۔ یہ تمہارا نشان ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا، جب تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم برباد ہو گئے، 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہر فرقے والے کو اپنے نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، وہ اس میں ذات کو چھوڑ کے بٹ گئے۔ اور یقین کرو یہ اس میں ظاہر اور باطن یہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک پر سے پرندہ کبھی نہیں اڑ سکتا۔ جو لوگ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے، جو نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ نہیں کرتے وہ بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ نماز پڑھنے والوں کو روکتا ہے کہ تو نے نماز پڑھ لی، اب ذکر میں کیا رکھا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کو ذکر سے روکتا ہے، اور ذکر والوں کو کہتا ہے کہ تو نے ذکر کر لیا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کو اس نے الجھا کے رکھا ہوا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کسی کا قول ہے، بہت سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن سلطان صاحب نے 40 حدیثیں مسند قرار دی، ان میں یہ ایک حدیث ہے، ان 40 میں مسند میں سے ایک یہ بھی مستند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا ہمسایہ یا دوست 20-25 سال آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، وہی لا صلاۃ الا بحضور قلب والی کہ دل کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا رہا، بالکل تمہاری طرح سننی تھا، بالکل درباروں کو مانتا تھا، لیکن ایک دن پتا چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی وہ غیر مقلد کیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی، تمہاری طرح نمازی پڑھتا تھا جس طرح تم اب پڑھ رہے ہو۔ جب وہ 20-25 سال کے بعد غیر مقلد ہو گیا تو کیا بعید ہے تم 30-40 سال کے بعد غیر مقلد ہو جاؤ؟ کوئی اعتبار ہے؟ نماز کی قسمیں ہیں، مسلمان کی نماز اور ہے، مومن کی نماز اور ہے، ولی کی نماز اور ہے۔ مسلمان کی نماز کو سنت نماز بولتے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز سورت ہے، آسان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے، فرماتے ہیں جب تک حقیقت نہ ملے نماز صورت کو نہ چھوڑے۔ نماز صورت کیا ہے؟ 72 فرقے والا جس نماز کو پڑھ لیتا ہے، نماز صورت سکھ جاسوس بھی پڑھا کے چلے گئے، جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے پڑھا لیتا ہے اس نماز کا کوئی اعتبار ہے؟ اسی نماز کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ واضح ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نماز بھی پڑھتے تباہی ہے، دکھاوا بھی ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے امین کہا،
حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا کافر ہوئے، جنہوں نے ہلوجت کری منافق ہوئے. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ مسلمان تو جانتا ہے گھڑی گھڑی روز کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے گھر میں آتا ہی نہیں ہے، ہلو کرتا ہے نا. پھر کہتا ہے اللہ سماج اللہ دینے آ گیا، دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے، ہلو کری نا مانے ہی نہیں. لامیاں لے دو لامی دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ نماز دکھاوا ہے، بڑے خشوع خضوع سے کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کتنی دیر سے بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں میں شکل کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، نہ تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بیوی، کاروبار، بال بچے، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ٹینشن کرائی. دنیا دیکھ رہی ہے نا. یہ نماز دکھاوا ہے، بڑے ساری میں پڑتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے تباہی بھی ہے. تباہی کس طرح؟ نماز پڑھ ہے، لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور دل میں تکبر آ گیا. اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تکبر آ گیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی اکار سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں خبر تکبر ازازیل اخبار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. ازازیل بھی نمازیں پڑھتا تھا نا، لیکن تکبر نے اس کو خوار کیا نا. اب یہ سینہ بھی تکبر سے بھرا پڑا. اور جب تکبر کی انتہا ہوگی پھر سوچنے لگا اس وقت میرے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضور پاک سب سے افضل ہے، تو ساری سنتیں اپناتا ہے ان کے مقابلے کے لیے. جب ساری سنتیں پوری کرتا ہے پھر کہتا ہے مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی میرے بڑے بھائی کی طرح ہے. جب یہاں تک پہنچا اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئی. یہ نماز صورت ہے. نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ تمہاری پہلی سنت ہے، مسلمان کی پہلی سنت اللہ اللہ. جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے حضور پاک کے زمانے میں نمازیں تو اتری نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ نمازیں تو بعد میں اتری جب شب معراج ہوا. وہ بھی کئی سال بعد ہوئے شب معراج. پہلے وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ اللہ سے ان کے سینے منفع ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری الکوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی. تمہارا پہلا رکن بھی کلمہ ہے. تم کو ایک سسری دیکھتے ہو، پہلا رکن آگے دوڑتے ہو. یہ تمہاری بنیاد ہے. بنیاد کو چھوڑ کے تم دیوار بناتے ہو. وہ کبھی ادھر گرتی جو بندی ہوگی، ادھر گرتی مرضی ہو گئی. میرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. اور کلمے کے لیے حکم ہے. حدیث کلمہ افضل ذکر کلمہ طیب، کہ کلمہ طیب ذکر میں ہے. اور ذکر کے لیے حکم قرآن مجید میں اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر. اور جب کوئی وہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق، اگر اللہ اللہ کرتا ہے یا لا الہ الا اللہ کرتا ہے تو وہ جو دیواریں گری ہوئی ہے وہ طرف اٹھتی ہیں. تیرا ماہی میرا ماہی، میرے تیرے دل کا ماہی. اب اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. تم دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے.